اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ کو آن لائن اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنا اردو کا جتنا سلیبس کلاس میں کر چکے اس سے آگے ہم لوگ انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے، جس میں چند اسباق ہوں گے جو ہم آن لائن سیشن میں اس کو مکمل کریں گے۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں آگاہ کرتی رہوں گی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ابوالقاسم زہراوی۔ ابوالقاسم زہراوی کے مصنف ہیں حمید عسکری۔ جب بھی ہم اردو میں چاہے وہ نظم ہو، نثر ہو یا غزل، شاعری یا نثر، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس صنف موجود ہو تو ہم اس شاعر کا یا اس مصنف کا تعارف لازم دیکھتے ہیں، تاکہ ہم اس شخصیت سے ہلکی سی ہمارا اس سے تعارف لازم ہو جائے، تاکہ آیا ہم اس کی شخصیت سے واقف ہو جائیں، اس کا انداز کیسا تھا، اس کا اسلوب کیسا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم آج جو ہے حمید عسکری کا سب سے پہلے ہلکا سا تعارف دیکھیں گے۔ حمید عسکری 1909 میں پیدا ہوئے اور 1971 میں ان کا انتقال ہوا۔ 13 ستمبر 1909 کو وہ بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج سے انہوں نے BSc اور گورنمنٹ کالج لاہور سے MSc فزکس کی ڈگری حاصل کی۔ تکمیل تعلیم کے بعد یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فزکس کے لیکچرر رہے۔ جنگ، فیصل آباد اور لاہور کے کالجوں میں فزکس پڑھاتے رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ فزکس کے سربراہ بھی رہے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً ان کی چند کتابیں، تصانیف بھی منظر عام پر آتی رہیں، جس میں سب سے پہلے ان کی مشہور زمانہ تصنیف نامور مسلم سائنسدان اور دوسری ہے نامور مغربی سائنسدان۔ یہ سبق جو ابوالقاسم زہراوی کا ہماری درسی کتاب میں شامل ہے، یہ سبق نامور مسلم سائنسدان سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں 100 سے زائد مسلم سائنسدانوں کے کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سبق کے حوالے سے چند توضیحات کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس سبق میں ایک توضیح آئے گی جس کی میں وضاحت پیش کر دوں۔ اندلس کا لفظ آئے گا کہ جس کا مطلب ہے اسپین کا پرانا نام۔ عبد الرحمن الناصر یعنی 8واں امیر، یہ پہلا امیر تھا جس نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا تھا۔ یہ خلیفہ اندلس میں اسلامی سلطنت کا مجدد تھا۔ مجدد یعنی ایجاد کرنے والا۔ دارالسلطنت صدر مقام دارالخلافہ وہ شہر جس میں ملک کا سربراہ مقیم ہو۔ قرطبہ یعنی اندلس کے تقریباً وسط میں واقع شہر، جسے مسلمان گورنروں نے نئے دارالحکومت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے تعمیر کیا تھا۔ شاہی شفاخانہ یعنی ایسا ہسپتال جہاں حکومت کی جانب سے مفت علاج معالجہ ہوتا ہو۔ شاہی ہسپتال، سرکاری ہسپتال۔ عظم وسطیٰ یعنی چنگیز خان کے عروج سے لے کر غرناطہ اور مسلم حکومت کے خاتمہ 1492 تک کا زمانہ، درمیانی زمانے تک، 15ویں صدی کے وسط تک، یعنی جہاں بھی عظم وسطیٰ کا لفظ آئے گا وہ ہوگا 15ویں صدی کے وسط تک۔ حلق کا قوا یعنی حلق میں لٹکنے والا نرم گوشت جو ٹریکیا سے اور ووکل کارڈ کی صورت میں آواز پیدا کرتا ہے، لٹکنے والا گوشت۔ خنازیر، خناق، ایسی بیماری میں گلے میں ٹانسلز پیدا ہوتے ہیں یعنی گلے کی بیماری۔ انیما یعنی مصنوعی طریقے سے بڑی آنت سے فضلہ خارج کرنا۔ وینس یعنی اٹلی کا مشہور شہر اور دارالحکومت۔ باسل یعنی سوئٹزرلینڈ کا مشہور شہر۔ یہ تھی ہماری چند توضیحات جو آپ ایک سکرین پر بھی دیکھ رہی ہوں گی، اور یہ آپ کی کتاب شرح سرمایہ اردو سے صفحہ نمبر 80 سے لی گئی ہیں۔
اب سبق کا متن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ پڑھا دینا چاہوں گی، چونکہ آیا آپ لوگوں نے خلاصہ لازمی یاد کرنا ہوتا ہے۔ جب خلاصہ مکمل کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ سبق کا ٹیکسٹ اپنی ٹیکسٹ بک سے جو ہے وہ متن اس کا لازم پڑھیں گے۔ سبق کا خلاصہ آپ چند ذیلی عنوانات میں سامنے دیکھ رہی ہوں گی جو میں نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلامی سلطنت ابو قاسم حلف بن عباس زہراوی، یعنی اسلامی اندلس کے بعض سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں کامل مہارت رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے، یعنی اسلامی اندلس جو تھی اس میں بہت سے سائنسدان تھے جو اپنے اپنے فن میں بہت زیادہ مہارت بھی رکھتے تھے، لیکن ان سب میں سے جو عظیم شخصیت ہیں وہ تھے ابو القاسم زہراوی، جن کا پورا نام ہے ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی، جس کے کمال کا لوہا یعنی جن کے ہنر کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے۔ اس کے آباء و اجداد اندلس کے رہنے والے تھے اور یہی اس کی جائے پیدائش تھی، یعنی جہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ اس دور میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر تھا۔ یاد رکھیے گا اندلس کا دارالسلطنت ہے قرطبہ، جو کہ ان دنوں میں بہت زیادہ عروج پر تھا۔ اس شہر میں ہزارہا مساجد، ہزاروں عمارات، لاکھوں مکانات، ہزاروں دکانیں اور سینکڑوں حمام موجود تھے۔ نیز اس شہر میں 50 سرکاری شفا خانے بھی تھے، اور قرطبہ یونیورسٹی مغرب کی ایک عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ درس و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ درس و تدریس، درس پڑھانا، تدریس پڑھنا، اور تحقیق یعنی ریسرچ کرنا، اور تالیف اس کو تحریر کرنا، اس میں مشغول رہتے تھے، یعنی بہت زیادہ مصروف رہتے تھے۔ اب خلاصے کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ ابو قاسم نے اس علمی ماحول سے کما حقہ فائدہ اٹھایا اور اپنے پسندیدہ مضمون یعنی طب میں خاص مہارت حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد، اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور یہاں سے اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ علم الجراحت یعنی سرجری کے علم کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا، اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ عصر حاضر میں یعنی جدید دور میں، عصر حاضر میں اب کے عصر حاضر میں یہ خام خیال عام ہو چکا ہے کہ سرجری مغرب کی ایجاد ہے۔ یہاں پہ یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ عام طور پہ ہم یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ یہ جو سرجری ہے یہ ہماری مغرب کی ایجاد ہے، یعنی یورپ ممالک کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کا سرجری یعنی آپریشن کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ایجاد کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم اس بات سے بالکل واقف ہی نہیں تھے۔ اب ہم جب اس سبق کو مکمل پڑھیں گے، اس کا احاطہ جب آخر پر آ کر اس کا حاصل کلام ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی آیا جو سرجری ہے وہ یورپ والوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ وہ خالصتاً ہماری اپنی جو ہے وہ ایجاد ہے، یعنی ہمارے مسلم جو ہیرو ابو القاسم زہراوی ہیں وہ اس کے موجد تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اگر یہ خام خیال یہ عام ہو چکا ہے کہ یہ سرجری مغرب کی ایجاد ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ لوگ ابو القاسم زہراوی کے نام اور اس کے لازوال کارناموں سے ہی واقف نہیں تھے، ناواقف تھے۔ اب ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا یعنی آگاہ کرایا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھا جائے تو زہراوی ہی وہ بڑی شخصیت ہے جس نے اہل یورپ والوں کو آپریشن کے فن کے متعلق جو ہے وہ آگاہی دی۔ ان کو بتایا کس نے؟ ابو القاسم زہراوی نے۔ جی تو اگلا حصہ ہے کہ زہراوی جو نادر آپریشن کرتا، جو دریافتیں اس کے تجربات سے وجود میں آتی، جو نئے نئے آلات ایجاد کرتا،
ان کی تفصیلات کو تحریر کرتا تھا، یعنی لکھتا تھا کہ جو اس نے تجربات کیے، ان تجربات کی وجہ سے جو چیزیں، جو دریافتیں وجود میں آتی، جو نئے نئے آلات ہوتے ہیں، جو ہماری آپریشن کے لیے چھوٹے چھوٹے اوزار نہیں استعمال ہوتے، ان کو آلات کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی وہ چیزیں کرتا تو اس کو وہ ان کی تمام تفصیلات کو وہ تحریر کر لیتا تھا، لکھ لیتا تھا۔ اس طرح ایک ضخیم اور جامع کتاب، ضخیم یعنی بہت بڑی، اور جامع بڑی معیاری قسم کی مفصل کتاب جو ہے التصریف وجود میں آ گئی، جو سینکڑوں برس تک، لفظ میں نے پہلے بھی سینکڑوں پڑھا اور اس کے بعد بھی، سینکڑوں لفظ نہیں ہوتا، نون نہیں آئے گا بلکہ سینکڑوں، جو سینکڑوں برس تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخلے درس رہی۔ یعنی جو کتاب پھر ایک ضخیم اور جامع کتاب التصریف وجود میں آتی ہے، وہ بڑی دیر تک، سینکڑوں برس تک جو ہے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی ایک واحد معیاری کتاب، یعنی بہت عمدہ کتاب کے طور پر ان کے سلیبس کا حصہ رہی، داخلے درس رہی۔ یہ کتاب جو ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ جیسے پہلا حصہ ہوگا داغ دینے کے متعلق، اور اس کے علاوہ بتایا کہ دوسرے اور تیسرے حصے میں جراحت کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، مفصل طور پر یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ داغ دینا پہلے زمانے میں، یہ داغ دینا جو ہے پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ نہیں، جیسے جیسے آپریشن کا طریقہ ایجاد نہیں تھا، جب ابوالقاسم زہراوی اس کے موجد جب تک نہ بن سکے، تب تک جو ہے وہ کوئی بھی زخم ہوتا، کوئی بھی بیماری ہوتی، کوئی دانہ بڑا سا پھنس کچھ بھی، تو اس کو کٹ لگایا کرتے تھے، چیر پھاڑ کر جو ہے وہ اس کا آپریٹ کیا کرتے تھے، داغ دینا۔ تو اس کے بعد بتایا کہ دوسرے اور تیسرے حصے میں جراحت یعنی سرجری کے متعلق جو ہے وہ بڑا مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% اعمال، جن اعمال سے ایک سرجن کو واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل بھی جو ہے اس تصنیف میں نہیں چھوٹ پائی، کہ 90% تک جن سرجنز کو، یعنی آپریشن کرنے والے لوگوں کو جن تفصیلات سے، جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن اعمال سے یعنی کاموں سے واسطہ پڑتا ہے، ان سب کی تفصیلات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے بھی کی گئی ہے، یعنی جہاں وہ ایک طرف لکھتا تھا، دوسری طرف وہ انہی چیزوں کی تصاویر کی بھی ضرورت ہوتی تھی، تو ان تصاویر کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چسپاں کر دیا جاتا تھا، یعنی لگا دیا جاتا تھا۔ اب التصریف کے سے پہلے جراحی پر اتنے پائے کی کتاب، یعنی اتنی عمدہ کتاب جو ہے وہ نہیں لکھی گئی تھی، اور نہ علم جراحت کے متعلق جو ہے اتنی خوبصورت تصاویر کو شائع کیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تصریف کا انداز بیاں کیسا تھا۔ التصریف کا انداز بیاں بڑا عام فہم اور سادہ سا تھا۔ عام فہم یعنی ہر انسان کی عقل سوچ میں جانے والی بات، اور بڑا زبان بڑی سادہ سی اختیار کی تھی ابوالقاسم زہراوی نے، اور زہراوی نے اس میں اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تفصیلات درج کی ہیں کہ جن سے طبی دنیا ناواقف تھی، کہ انہوں نے اتنے اچھے تجربات کیے، اور ان تجربات کی روشنی میں ایسی تفصیلات کو وہ پیش کرتے ہیں کہ جن سے طب کی دنیا، یعنی جو ہے وہ میڈیسن کی دنیا اس سے پہلے بالکل ناواقف تھی۔ کتاب کا ایک نمایاں وصف یہ ہے، نمایاں خوبی جو دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی فلسفیانہ طرز بیان نہیں ہے۔ فلسفیانہ یعنی بات کو بہت زیادہ ڈپتھ میں جا کے، مطلب کہتے ہیں نا بات کی کھال اتارنا، بال کی کھال اتارنا، یعنی بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ریپیٹیشن نہیں آئی بھی، بہت زیادہ تکرار ہمیں نظر نہیں آتی، اور اتنی زیادہ تفصیل، مطلب بات کو کھینچ کے انہوں نے بیان نہیں کیا ہوا، یعنی فلسفیانہ انداز جو ہے وہ اس میں ہمیں نہیں نظر آتا، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر سرجری کے تمام مغربی مصنفین نے زہراوی کی فنی قابلیت کا جا بجا اعتراف کیا ہے، یعنی اعتراف کرنا یعنی اس کو ماننا۔ جتنے بھی مغربی مصنفین ہیں، سرجری کے متعلق جتنے بھی مغربی مصنفین ہیں، انہوں نے زہراوی کی جو فنی قابلیت ہے اس کا وقتاً فوقتاً اس کو مانا ہے، جا بجا اعتراف کیا ہے، اور اس کی استاد کامل کی حیثیت کے معترف ہیں، یعنی استاد کامل کی حیثیت سے بھی اس کو مانتے ہیں۔ التصریف صدیوں تک یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی، اور اہل مغرب اس کے مدرجات کو بطور سند پیش کرتے رہے ہیں، یعنی بطور سند پیش کرنا کہ ثبوت کے طور پر، کہ جو اس کتاب کے مدرجات تھے، جو حصے تھے، اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے رہے۔ التصریف کا لاطینی ترجمہ وینس اٹلی سے 1497 میں شائع ہوا۔
اس کے بعد 1541 میں باسل سے شائع ہوا، اور اسی طرح ڈاکٹر لیکاک نے 1841 میں التصریف کا فرانسیسی ترجمہ کیا، اور اسے سرجری کا نادر شاہکار کہا جاتا ہے، اور اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ شکریہ۔